الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وإترته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و اعلانا و اولانا محمدا عبده و رسوله. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. قدر پانی دا یارو مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. پئی قسمت جاگ بہاراں دی آج آمد ہے سرکاراں دی. پئی قسمت جاگ بہاراں دی کیا بات میری سرکاراں دی. پئی قسمت جاگ بہاراں دی آج آمد ہے سرکاراں دی. اکھیاں وچ ماں زاغ دا کجیلا چھے زلفاں دیکھ کے لکدا بدلا. اکھیاں وچ ماں زاغ دا کجیلا زلفاں دیکھ کے لکدا بدلا. جھلے جھلک کیڑا رخ ساراں دی کیا بات میری سرکاراں دی. پئی قسمت جاگ بہاراں دی آج آمد ہے سرکاراں دی. اللہ کریم اپنے محبوب دی عظمت دا واسطہ والا سادہ مرشد لجپال دے دروازے تے آونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے. اور میرے مرشد لجپال حضور کی بلا خواجہ گاجگان سیدی و مرشدی حضور کی بلا خواجہ محمد حسن زید شرفو اللہ پاک میرے مرشد لجپال کو
صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے مرشد دے تمام صحت بادگان نو اللہ پاک ہمیشہ واسطے عمر خضری دی دولت اور زندگی دے اندر ہر قسم دکھ تکلیف اللہ انہاں تو دور فرماوے۔ اللہ پاک انہاں کو صحت کاملہ اور ہمیشہ یہ جو چراغ بلدے پہن ہمیشہ ہی میں جاری اور ساری رامن۔ میرے مرشد لجپال حضور کی بلا الحاج الحافظ القاری خواجہ خواجگان خواجہ محمد عاشق حسین باروی دید شرفو آپ تشریف فرما، اور میرے استاد محترم حضور کی بلا استاد محترم مفتی اعظم محمد بشیر باروی صاحب زید شرفو۔ اللہ پاک تمام علماء حفظاء خطباء صناخان رسول جتنے تشریف فرما ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب دی عظمت دا واسطہ ساراں دیاں جھولیاں منور فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اللہ پاک ارشاد فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ ایمان گھیناؤ اللہ تے اور اس دے رسول تے، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے محبوب دی تعظیم کرو، میرے محبوب دی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر صبح و شام میں خدا دی تسبیح بیان کرو۔ قرآن دا انداز سارا قرآن محبوب دی شان بیان پیا کریں دے، اما پاک فرمائیں دیں کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی میرے محبوب دا اخلاقی اور اخلاق بیان پیا کریں دے۔ اس آیت طیبہ دے اندر بے نیاز دا قربان تھی وینا کلام وحدہ لا شریک دا کیسا سوڑا انداز ہے کہ ایمان گھیناؤ اللہ دے اور اس دے رسول دے، اور فرمایا کہ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے محبوب دی تعظیم اور تاکیر کرو اور میری تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اللہ پاک نے پہلے ایمان دا ذکر فرمائے، وقت محبوب دی تعظیم دا ذکر فرمائے، وقت اپنی عبادت دا ذکر فرمائے۔ کیا وجہ فرمایا؟ وجہ اے علماء فرمائنن کے ایمان ہے تو محبوب دی جو تعظیم ہے ایک قابل قبول ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے تو جتنی محبوب دی اگر کوئی تعظیم کر لے تو تعظیم قابل قبول نہیں، جب تک ایمان نہیں ہے یہ تک تعظیم قابل قبول نہیں ہے۔ اگے تعظیم مصطفیٰ دا ذکر ہے، وقت اللہ دی تسبیح دا ذکر ہے، فرمایا جب تک پھر محبوب دی تعظیم نہیں ہے یہ تک ایمان قابل قبول بھی نہیں ہے۔ جائیں بلے ایمان گھینا سی وقت محبوب دی تعظیم ضروری ہے، جب تک محبوب دی تعظیم نہ ہو سی نہ یہ تک ایمان قابل قبول ہو سی، اور نہ یہ تک اللہ دا ذکر تسبیح عبادات یہ قابل قبول ہو سن۔ انہاں واسطے شرط محبوب علیہ السلام دی محبت اور محبوب علیہ السلام دی تعظیم۔ فرمایا پہلے نبی دی الفت سارے عمال بادج، پہلے خیال سائندہ باقی خیال بادج۔ فرمایا جب تک محبوب دی تعظیم نہیں ہے یہ تک نہ ایمان قابل قبول ہے، نہ اللہ دا قرآن دے عبادت قابل قبول ہے۔ عبادت اور ایمان دی مقبولیت دا دار و مدار ادھر مصطفیٰ ہے۔ جب تک محبوب دے درد حیا اور ادب اور تعظیم نہیں ہے یہ قابل قبول نہیں۔ جتنے محبوب دے دردی تعظیم مدہیں دے ویسو اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمانے علی شان بھی دسیں دے، ایمان دے اندر بھی اضافہ ہو دا ویسی، اللہ تعالیٰ تو کو بلندی اور مقام بھی عطا فرمائے دا ویسی، شرط ہے کہ میرے محبوب دی تعظیم اور توقیر پہلے۔ علامہ ساوی نے فرمایا اس آیت دیتا فرمایا کہ وَيُخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَحْدَهُ أَوْ عَلَىٰ تَعْظِيمِ الرَّسُولِ وَحْدَهُ۔ فرمایا اس آیت طیبہ دا نچوڑے کہ ایک بندہ عَلَىٰ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَحْدَهُ تعظیم خدا کریں دے لیکن تعظیم مصطفیٰ نہیں کریں دا، یا او عَلَىٰ تَعْظِيمِ الرَّسُولِ وَحْدَهُ یا تعظیم مصطفیٰ تکی تھی لیکن تعظیم خدا نہیں کی تھی۔ وہ فرمایا نچوڑے کہ علا تعظیم اللہ تعالی وحدہ او علا تعظیم رسول وحدہ فلیسا بمؤمن، فرمایا او مومن نہیں۔ تعظیم خدا تکیتیس، تعظیم مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، تعظیم مصطفیٰ تو کیتیس لیکن تعظیم خدا نس کیتی تو فرمایا فلیسا بمؤمن، او مومن نہیں۔ بل المومن بن جامع بین تعظیم اللہ تعالی او علا تعظیم الرسول، فرمایا مومن ہو ہے جیڑا تعظیم خدا بھی کرے تعظیم مصطفیٰ بھی کرے۔ ہاں اتنی گا ضرور ہے ولیکن تعظیم فوا بے سبی، فرمایا ہر شان دے مطابق تعظیم کرے،
اللہ دی جو تعظیم ہے قل هو اللہ احد دی شان ہے، او کو مالک کل ہے، خالق کل ہے، لم یلد ولم یولد دی شان ہے۔ فرمایا اللہ دی تعظیم خالق سمجھ کے کرے اور محبوب کریم دی تعظیم خالق سمجھ کے نہ کرے، مخلوق سمجھ کے کرے۔ فرمایا محبوب دی تعظیم کو مخلوق سمجھ کے کرے، اللہ دی تعظیم خالق اور مالک سمجھے۔ اتنا فرق ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تعظیم مصطفیٰ نہ ہوئے اور تعظیم خدا نہ ہوئے، اور تعظیم خدا ہوئے تعظیم مصطفیٰ نہ ہوئے۔ فرمایا مومن نہیں، مومن تدعو دے جہندے اندر تعظیم خدا بھی ہوئے تعظیم مصطفیٰ بھی ہوئے۔ تائیں کہیں عاشق نے آکھا ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ زبان خدا نہ کرے۔ فرمایا زبان ہی کہیں کم دی نہیں یعنی تعظیم خدا تک کرے تعظیم مصطفیٰ نہ کرے۔ علامہ ساوی علی الجلالین فرمائیں اس دا نچوڑے ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ دا۔ فرمایا تعظیم خدا ہی کرے تعظیم مصطفیٰ ہی کرے، تدہ وہ بندہ مومن ہے ورنہ مومن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جواہر البحار دے اندر ایک موجود ہے، علامہ سبکی علیہ رحمہ فرمایا اوجب علینا تعظیمہ و توقیرہ و مبدتہ، فرمایا و نصرتہ و عدب معہ۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دی جو تعظیم ہے یہ نبی دی امت دے ہوتے واجب ہے ہمیشہ واسطے۔ فرمایا تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، مدد مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی امت دے ہوتے واجب ہے ہمیشہ واسطے۔ جب تک اس دے اندر تعظیم مصطفیٰ دا اللہ اکبر یہ جذبہ پیدا نہ ہو سی اے تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن دی علامت بھی یہ ہے کہ اللہ دے محبوب دی ہمیشہ تعظیم اور توقیر کرے، تدہ انسان ہمیشہ کامل ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمائیں اس آیت دے تحت اور ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ دے تحت ایک مقام دے فرمائے، ان آیات دے تحت آپ فرمائیں کہ والحاصل انہو یاجب علی امہ، فرمائیں ان آیات دا نچوڑے ہے، ان آیات دا قرآن پاک دی آیات دا شدہ مدہ یارو زبران زیرین شام نبی وچ آیاں آما لوگن خبر نکائی تے خاصا رمضہ پائیاں۔ فرمایا والحاصل انہو یاجب علی امہ، ان آیات طیبہ دا نچوڑے ہے۔ فرمایا کہ ان یعظموا علیہ السلام ویوقروا فی جمیل احوال فی حال حیاتہی و بعد وفاتہی۔ فرمایا ان آیات طیبہ دا نچوڑے ہے کہ نبی پاک دی امت دے ہوتے تعظیم مصطفیٰ واجب ہے۔ فرمایا ہر حال فی حال حیاتہی و بعد وفاتہی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی ایویں ظاہری زندگی نبی دی امت دے ہوتے تعظیم واجب ہاں، ایویں نبی پاک دے وصال با کمال تو بعد ہی پردہ فرماور تو بعد ہی تعظیم مصطفیٰ واجب ہے۔ فرمایا قرآن دی آیات عمل تدہ تھی سی جی میں ظاہری زندگی تعظیم ضروری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے آئی تعظیم ضروری نہیں ہے۔ فرمایا نہیں فی جمیل احوال فی حال حیاتی و بعد وفاتی، ہر حال چاہے ظاہری طور تے نبی پاک تشریف فرمائیں یا آپ قبر انور دے اندر آئی تشریف فرمائیں، فرمایا اس ٹائم بھی تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے، اور آج بھی پردے فرماون تو بعد ہی نبی دی امت ہوتے محمدی تعظیم کل بھی واجبات نبی دی امت آج بھی واجب ہے۔ آخر تے آپ ہی گال فرمائیں، فرمایا جائیں ویلے بندے دے اندر وَتَوْقِيرَ ہوا تعظیم ہو، جائیں ویلے توقیر و تعظیم ودسی فی القلوب دلوں دے اندر تو وَيَزْدَادُ نُورُ الْإِيمَانِ، فرمایا پھر ایمان زیادت ہی دے نبی پاک علیہ السلام دی تعظیم دے نال۔ ہوڑو حدیث پاک کے نبی پاک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا او تک تسا کامل ایمان والے نہ ہو سکتے جب تک تسا اپنیاں جانا مالا اولاداں تو زیادہ میرے محبوب فرمائے میرے نال محبت نہ کریں دے تک تسا کامل ایمان والے نہ ہو سکتے۔ اور قرآن پاک بھی میں فرمائے دے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ فرمائے دے میرا محبوبی نہ کو آخر جب تک ہر رشتے نالو پہلے چاہے باپ ہے چاہے ماں ہے چاہے بھیڑ ہے چاہے بھیڑا ہے، حالانکہ ہر رشتے دی قدر حدیث پاکی موجود ہے۔ نبی پاک فرمائے یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ، مین جو جنت دا دروازہ ہے یہ تیرا باپ ہے۔ اور ماں دے بارے نبی پاک فرمائے من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار، ماں دے متھے چمن دے نال اللہ جہنم اور اس بندے دے درمیان ایک پردے پیدا فرما دیں دے۔ یہ تو زندگی دے حالات مثال با کمال تو بعد ہی اماں پہ دی شان ہے۔ کنز العمال اٹھاؤ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 24 جلد صفحہ نمبر 147 یہ 3 اکٹھیاں حدیث آپ نے نقل فرمائی ہیں۔ کنز العمال دی 17ویں جلد
صفحہ نمبر 195 199 200 تے یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منظار قبر والدی او حدیمہ فی کل جمعہ جیڑا بندہ جمعے کو اپنے والدین دی ہک دی یا لوہاں دی قبر تے لوہاں مثال فرمائے تو لوہاں ہک دی قبر ہے تو ہک دی قبر یہ بلے جمعے کو والدین دی قبر تے اولاد وے دیئے تو فرمایا غفر لہو اللہ دے زندگی دے گناہ معاف فرما دیں دے. یہ کیا مقامہ یہ سارے والدین دے وصال با کمال تو بعد ہی انہاں دا مقامہ. اگلی حدیث پاک نبی پاک فرمایا منظار قبر والدی او حدیمہ فرمایا فقار عندہ یاسین اس دے اندر فی کل جمعہ جمعے دی کہے دے فرمایا جائے ملے جمعے کو بندہ والدین دی قبر تے وہیں دے فقار عندہ یاسین سورت یاسین دی تلاوت کریں دے. یہ قرآن دی برکت دے. سادے تو معاملے بھی الگ ہیں معاملے بھی الگ تھے ہوئے کیسی حالت بنائی ہوئی. کل ایک بندہ میں کو ملے آکھاں لگا میں کہ جمعے تے نہیں آدھا بدنی سجن اتھو دے آئے بیٹھے ہوتے ناراض نہ تھی بھائی میں کہ جمعے تے نہیں آدھا جی میں اتا کسل میرے مرشد کریم فلانی گدی دیں انہاں میری ڈیوٹی لائی ہوئی لہذا ٹائم لگ دے تو جمعہ پڑھ گئے نہیں ورنہ سارے زیان دے مطابق ڈیوٹی پہلے تے جمعے بعد ہی چین اللہ برباد کرے اے جے اس پیر کوئی جیڑا اے مرید کو سبق بیٹھا دیں دے بڑا لامتی یہ کمینہ بیٹھا وہ کیوں جی اللہ دا ولی ہے جیڑا یار اپنے غلامت اپنے مریدہ کو چھڑے جمعے دی اجازت بھی نہیں دیندہ کیا سا سمجھ کے رکھا کیسی حالت بڑھائی ہوئی. پھر ایسے استانے تے آندے ہیں میں پچھلے سال بھی تو کو صاحب میں نہ لکی دا ہی کو استاد آیا انہاں سیڑھیاں تے کھڑو کے رومن لگے ہو سکے کاری صاحب اللہ دی قسم میں واحد میں استانہ ڈٹھا ہے پیر تا پیر رہ گئے صاحبزادگان تو صاحبزادگان رہ گئے میں جیڑے مرید تے دید مرے نا سیران تے پٹکئی نظر آن دے چہرے تے مصطفیٰ دی سنت بھی نظر آن دیئے اے ہے اللہ اکبر جو عشق نبی میں مست ہوا یا نعرہ رسالت آستان علیہ پیر سواق شریف آستان علیہ پیر فارو شریف فرمایا اہل سنت علماء اہل سنت اصل طریقہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 1174 گڈی دا نمبر ہے دکان دے نال کھڑی ہے پی صفر میں نے پہن گڈی تو ہٹاؤ باقی جتنے سواریاں ہیں گڈی آنے پہن سواریاں لہا کے گڈی اپنا پارکیج گھر ونجو اتوں کے آگے پیچھے چاہیے کہ مسئلہ بار بھی سائیں اللہ توجہ فرما جی فرمایا یہ استان ہے جی تا شریعت محمدی دا سبق بھی ملتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے کہ جیتے کوئی تقریر تے ونجے بار بھی آندہ بھی جی یار یہ تو ڈاڑے سخت ہیں یار ذاتیات دے معاملے کوئی سخت کوئی نہیں لیکن جب مسئلہ نبی دی عزت دا اور صحابہ اور اہل بیت دی عزت دا معاملہ آوے پھر اگر انسان کو غیرت نہیں آندی تو علماء موجود ہیں یہ دسے دیں فرمائی اس تو بدہ بغیرت کیڑے دیکھو اپنی ذات دی باری عزت غیرت آوے نبی پاک دے غلام اور اہل بیت دی باری صحابہ دی باری نبی پاک دے جائے ملے شام دی باری آوے یہ آکھے نہیں لائی کرا حفیظ دین دینی شکتی کوئی نہیں کیا سمجھ رکھا ہے پوچھو علماء کو کہ کیسے انہوں نے آداب سکھائے اور صحابہ کرام نے کیا کر کے دکھائے جائے ملے ایک بدبخت نبی پاک علیہ السلام دی سواری دے بارے آکھن لگا کپڑا دے کے باز اللہ اے جائے ملے پیشاب کریں دیئے بول تو انہوں نے بھی بدبو آن دیئے حضرت عبداللہ پاک تلوار چاہ گئی فرمایا کمینہ یاد رکھ تھوڑیاں ساریاں خشبوਆਂ ایک پاسے ساکو اپنے محبوب دی سواری دے بولی چوئی خشبو آن دیئے تو کیا سمجھے نے سارے یار دی شان کیا ہے یہ انہوں لوگاں جواب لیتے ہویا ہے اللہ اکبر برحال فرمایا نتیجہ ہے کہ ہر حالج او حدیث پاک یہ والدین دی شانہ جائے ملے قرآن پڑھ دے سالہ تو اے نتیجہ ہے 27 راتی اساں تراویاں پڑھیں جناب 27 رکعتاں حافظ قرآن دے پیچھے بڑھئے جائے ملے 27 راتاں جی 100 روپیہ ایک رومال لے کے سیڑیاں بھی لہ گیا تھا کہ مولوی بچ کے گئے تو رہاں دے صحیح نہیں بھائی یہ مولوی جہنم گئے تو ساں تو 4 بلان گگو گئے کھڑے ہو سو جائے ملے حافظ قرآن ہے بلکہ مجمع زوائدی چی روایت موجود ہے نبی پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود راتی قرآن کھڑے پڑھ دیں حضرت عمر پاک فرمائدن میں پیچھو سونا بہ گیا نبی پاک بیٹھے ہیں صدیق اکبر دی ذات بیٹھے ہیں جائے ملے حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھے نبی پاک فرمائے میڈا عاشق ای میں قرآن پڑھ دے جی میں ہون نازل پیا تھی دا ہوئے آقا نے جائے ملے انہا قرآن پڑھ کی دا فرمایا جیڑی شاید خدا کول مگدہ بیٹھے اللہ قرآن دے صدقے عطا فرمائے دا پیس حضرت عمر پاک کا دنوہ میرے دل اچھ خیال آیا بھئی دھمبی لے اٹھی کے ایو حال اپنے محبوب دا حضرت عبداللہ کو میں سنے ساں تاکہ اے مبارک ہوئی میرے حضور نے تیرے بارے فرمائے جائے ملے میں سویرے اٹھی کے گیا دروازہ کھڑکائے جائے ملے او باہر نکلیں تا سارا حال صدیق اکبر میرے نالو پہلے محبوب دے غلام کو سنائی بیٹھا اس مقام تے حضرت عمر کہا یار صدیق دل
لیندہ جو نیکی تیرے نالو پہل قدم کرا لیکن خدا کو منظور نہیں ہوتا پہلا قدم تیرے ہوندہ بعد اندر اشا ہوندہ فرمایا جائے والے والدین دی قبر تے قرآن پڑھ دے جتنے غفر لہو بعدد کلی حرف منہا جتنے قرآن دے حرف پڑھ دے اللہ اتنے گناہ معاف فرما دے اگے جو 200 تے روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنے جمعے دی قائد رہی منظار قبر والدی او حدیمہ فرمایا جیڑا والدین دی قبر تے بیندے چاہے جیڑی دیہار جیڑے ٹائم منجے فرمایا قائد لی حجت مبرورہ احتساباً قائد لی حجت مبرورہ فرمایا اللہ پاک او کو حج دا ثوابی عطا فرما دیں دے اگلی الفاظ یہ ہیں فرمایا جیملے او بندہ مر میں دے ہون اس دی والدین دی قبر تے تو ویدہ لیکن اس دی قبر تے ہون منجانا لکو نہیں یا تو اس دی اولاد کو نا یا اولاد ہاں تے خدا نہ کرے نلائک بن بھئیے 10 سال کتاباں تے لا کے بلے تو اسا کے ابے دے جلا دے تو بات دعا ہی جائز کو نہیں یادہ قبر تے منجانا تو ورا والورا رہ گیا اللہ اے دی اولاد کو المسلمانہ کو محفوظ فرمائے جے ملے وہ ویدے نہیں والدین دی قبر تے یا اولاد ہاں کو نا تو نبی پاک فرمائے جے ملے وہ بندہ مر ویدے اللہ پاک ملائکہ دی جماعت بھیج کے وہ دی قبر دی زیارت کر ویدے کیوں اس وجہ کو یہ والدین دی قبر دی زیارت کرے دا آج اس دی اولاد نہیں گئی تو اللہ فرشتے پیا بھیجیں دے والدین دی شان تو ایہا مقام ایہا اور مشکات المصابی دی اندر ودے بھیرا دا حق نبی پاک فرمائے ایویں سمجھائے جی میں باپ دا حق ہے اور چھوٹے دا حق ایویں سمجھائے جی میں اولاد دا حق ہے اتنے حقوق دے باوجود بھی سارے رشتہ دے باوجود بھی قرآن اعلان پیا کریں دے جب تک سارے رشتہ تو زیادہ میرے یار نال پیار نہ کرے سوئے تک ایمان والے نہ ہو سکتے اور ایو طریقہ کار صحابہ کرام نے کر کے دکھائے فرمایا یعادون من حاد اللہ و رسولہ فرمایا محبوب ایک غلامہ نہیں کر سکتے ان کہ حکبہ سے بھیڑیں بھیرا پیو ماں رشتہ دار ہوئے تھوڑی عزت دا مسئلہ آویں صدیق اکبر باپ کو تا تھپ مار سکتا ہے لیکن اپنے محبوب دے بارے او جملے نہیں سن سکتا جو محبوب دی شان دے لیک نہیں ہے یہ قرآن ہے جڑا محمد غلامہ دا ایمان بھی اللہ سہندہ ہے نبی پاک اللہ اکبر علامہ اسماعیل حقی فرمایا نور الایمان فرمایا اللہ ایمان زیادہ کر دیں دے جتنی تعظیم مصطفیٰ ود دی ویسی مسلمانات ایمان والا دا ایمان ود دا ویسی اس وجہ کل قرآن انہاں دے ایمان کو نبی دی امت دے سامنے پیا فرمائے دے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا جائیں میں انہاں کو آنکھو ایوے ایمان گھینو جی میں محمد دے غلام گھینائیں اے انہاں دا ایمان ہاں جائیں دے بارے قرآن آدھ ہے ایوے ایمان گھینو جی میں صدیق اکبر دی ذات ایمان گھینائیں عمر فاروق حضرت عثمان غنی طلحہ زبیر حضرت مولا علی شیر خدا یہ انہاں دے ایمان ہیں اور اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دی تعظیم جو ہے وَيَزْدَادُ نُورُ الْإِيمان یہ ایمان دے اندر اضافہ تھی وینے پہلیاں جو دو گالیاں انہاں دے اندر یا کہ فی حالی حیاتی ہی و بعد وفاتی کہ نبی پاک دی تعظیم یہ ظاہری زندگی چلی نبی پاک دی تعظیم واجبہ جیملے آپ تشریف فرما ہیں یہ تو صحابہ کرام نے کر کے تعظیم دکھائی ہے اگر مسلم شریف دی حدیث پڑھو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے دیں انس تا اوہا جیملے نبی پاک کی چادر مبارک کر کے آئے صدقے تھی ونیا چادر تو ہک تو خیبری چادر آ جیملے نبی پاک مولا علی شیر خدا اور آپ دیا گھر والیاں حسن حسین تک آپ نے چادر اوڑیا اور قرآن دی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اصل یہ ادھی آیت جو پڑھ دیں نا ادھی ما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت یہ پیچھو وَقَرْنَ تو مکمل آیت ہے یہ سیدہ زہرا پاک یہ اہل بیت دے اندر شریک ہیں یہ تاجدار ختم نبوت دیاں بیویاں بھی اہل بیت دے اندر شریک ہیں یہ آیت تو نازل بھی نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں واسطے تھیا جیملے اے ہستیاں شریک ہیں کوئی شک نہیں ہے اس سے طریقے دے نال نبی پاک دیاں گھر والیاں بھی اہل بیت دے اندر شریک ہیں انہاں لوگا تعظیم کر کے دکھائی مسلم دی حدیث پاک آدھی انس بن مالک کو نبی پاک چادر کر کے آئے صحابہ چادر کو لے کے خوش تھی گئے بعض صحابہ محبت دے نال تھوڑا تھوڑا ہاتھ لامن لگ گئے آقا فرمایا چادر کو ہاتھ لیندے پہ عرض کی تھی حضور سونی اتنی سامنے آنس ہیں آقا فرمایا میری چادر بھی وڈی سونی ہے لیکن آنس کو جو اللہ نے جنتی چرمال دے منے میں محمد دے دھا پیاں او بہت ڈاٹھا سوڑ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانی علی شانہ ورنہ صحابہ دا یقیدہ نہ صحابہ دیاں اساں کی تھا تے واللیل دی ظلف والے کی تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو نبی پاک نے نال کھڑا کی تھا آپ پیچھا ہٹ گئے جیملے نبی پاک پوچھے کیوں ہٹ گئے ہو آپ کی تھی حضور میں پتریر ضرور ہاں لیکن میں نوکر ہاں تسا نبیاں دے سلطان ہو میری کیا مجال کہ میں اپنے یار دے برابر کھڑو ہاں یہ صحابہ دے نزدیک تعظیم مصطفیٰ حدیث سے باقی جیملے انس فرمائیں
یہ صحابہ کرام دے بچے سویرے مسجد نبی ہویا مسجد نبی دے اتے برتن چاہ کے پانی دے بھر کے مسجد دے دروازے تے آئے کھڑے ہونے میں پوچھدا یہ جو برتن چاون دی تعظیم ہے یہ کہیں سکھائی آئی تو مولوی کو پتہ ہی کوئی نہیں میں تو اس پاسے دا نہ آکھ سکدا جو پاسا بڑا عالی شان آل ہے اور میرے مرشد اقبال بھی دائیں پاسے اس پاسے دا مولوی چبالے ہوا دے بھئی یہ امیر معاویہ دی چلھے تو تربیت یزید دی ہائی کے حال بیت دے نالی میں لڑائیاں کریں یہ چلھے دی تربیت آ مت مثالاں دیں دے اپنیاں بھئی میرے پتروں کو جناب لوگ انج ورگ لیں دے نہیں لیکن وہ آدھے نہیں میں فلانے پیر دا مریداں کیونکہ اساں چلھے تو تربیت کیتی ہوئی بے فلانے پیر دے نوکر روائے لہذا یزید دی جڑی تربیت ہے وہ چلھے تو آئی اگر ایہو تیڑے والا فتوہ جاری کیتا ونجے نہ اہل تو پھر کیا تیڑے ماں پیو دی یہ تربیت ہے وڈا تھی میں تو صحابہ نو بھونکن لگ ونجے یہ والدین دی تربیت ہے یہ والدین دی تربیت نہ ہا اگر یہ قیدہ امیر معاویہ تے پھر تھی سکتا ہے وہ کملہ انسان کیا سکتے ہیں یہ ممبر رسول ہے اور میرے مرشد اقبال داستان ہے پھر گالی سنو تو عجیب و غریب ہے وہ جنا بھی آکھے کہ فلانی ہستی بیدے سامنے عبارت پڑھے جیڑا جنا دورہ حدیث جو رائے کے بھی سادے استاد بھائی کولو نحمیر آکے اور شرمیت عامل اور رسول شاشی حل کراوے تینو کیا پتے کہ کیا ہاتھ کیا نہ یہ تو اس استانے دا جنا ہا کہ پیر سواغ لجپال فرمایا میرے ونجن تو بعد میرے درخت اور میرے اس جگہ دے درخت بھی لوگاں نو فائد دے سن تو فرمائے دیان کلمہ نبی دا عمرہ دا گاڑھا پڑھیں دا حسن نمارا فرمایا یہ قیدہ اچھا نہیں ہے کہ یہ ایسی تربیت نہیں اگر یہ صحابہ دی تربیت ہا تو پھر یہ تربیت کہیں دیتی کہ بچے سویرے جائیں ملے مسجد نبی دا دروازہ ہوئے چاہے گرمی ہوئے یا چاہے سردی ہوئے انس فرمیدن مدینے دے بچے پانی دے برتن چاہ کے مسجد دروازے تے آئے کھڑے ہوں دے آئے اللہ اکبر کبیران نبی دے غلام و حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن جائے ملے سویر دا ٹائم ہویا بھامیں گرمی ہویا بھامیں سردی ہویا جیو جیا موسم ہویا سویرے دی تماول دے ٹائم نو مدینے دے بچے آمینا جیڑا بچہ ہویا مسجد دے دروازے تے کھڑو ونجنا کہیں بچے دے ہتھے پانی دا برتن کوئی مگا ہویا اس ٹائم دا جو پیالا اس ٹائم دے جو برتن آئیں برتن جا کے مسجد دے دروازے تے آوائیں دیاں پوچھ دیا سے بیٹا کیوں برتن جا کے سردی دے موسم نو سویرے دے ٹائم آئے کھڑے ہوں مسجد دے دروازے تے آدن قبلہ اس وجہ کو لائیں جائیں ملے حضور دی ذات باہر آسل میں فرمامینا سادے پانی دے برتن دے اندر ہاتھ مبارک بوڑے مینا پانی گھنا آئے تاکہ یار جائیں ملے ہاتھ بوڑے سی فرمایا ود پانی جانے تے اسا جانو فرمایا جائیں ملے لجپال نبی باہر آمینا کیسا رحمت دا تاج باون والے ہیں اللہ دا قرآن اعلان کیا فرمائے دے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا جائے بلے حضور دی ذات باہر آمینا چاہے سردی ہویا چاہے گرمی ہویا میرے یار دی ذات برتن دی اندر ہاتھ پھیر دیوینا گھن ونجینا بچے گھر پوچھ دیا سے بیٹا جائے ملے پانی گھن میں دیو کیا کریں دیو اس پانی دینال آدن کے بلا جائے بلے کوئی گھر دے اندر بیمار ہوئیں دے یہ یار دے ہتھالا پانی پلیں دے آئیں پانی پچھے پی مک دے اللہ صحت پہلے عطا فرما دے فرمایا مدینے والا آملا دلال وہ لگیا نبھا جاندہ مدینے والا آملا دلال وہ لگیا نبھا جاندہ سہارا جندہ کوئی نہیں انہانو گللا جاندہ مدینے والا مریضانو شفا وردہ تے دکھانو دوا وردہ مریضانو شفا وردہ تے دکھانو دوا وردہ شفا مدے وروا نبی عمر دے جوا جاندہ مدینے والا ملا دلال لگیا نبھا جاندہ مدینے والا ملا دلال فرمایا صحابہ کرام تو اس انداز دے نال تعظیم کریں دے ہیں
کہ برتن اچھا یہ جو برتن بچے چاہ کے آئے کھڑے ہیں کوئی صاحب بھی آکھیا جا ساڑے کو ہاتھ بڑھا کے نو لہذا اسا محبوب دے غلام ہیں صحابہ دا کیدا جیڑے برتن چ یار دا ہاتھ لگ گئے اس دی شان ورا الورا ہے انہاں دی تربیت تو ایسی تربیت تھا انہاں یہ تعظیم کر کے جیسے فی حالی حیاتی ہی ایسی نبی پاک علیہ السلام دی تعظیم فرمائیے اس رنگ نال تعظیم فرمائیے اور یاد رکھو جائے ملے صدیق اکبر کو نبی پاک فرمایا تیاری رکھا یہی کرا کیا ساری کتاب میں یہ گال موجود نہیں ہے کہ جب ملے نبی پاک گئے یوں ہی آپ دروازے تے ہاتھ مبارک رکھے فوری صدیق اکبر حاضر تھی گئے نبی پاک فرمائے صدیق ستا کوئی نہیں ارکی تھی حضور جائے ملے بسترے تے اور چار پائی تے سمدہ بد خیال آندے یار بوہے تے ہوئے میں بسترے تے ہوا یہ عشق دا تقاضا نہیں ہے زندگی گزر ویندی اساں تے یار دی انتظاری دروازے تے کھڑے رہ ویندے یہ تعظیم سکھائیے صحابہ کرام نے اپنے مصطفیٰ کریم دی یہ تو حفی حالی حیاتی ہی اور وبعد وفاتی ہی اس وجہ کل قاضی ایاز مالکی نے لکھے وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتَوْقِيرَهُ وَتَوْسِيمَهُ فرمایا لازمون فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته فرمایا نبی پاک دی جو تعظیم وفات تو بعد بھی ایویں لازم ہیں جی میں نبی پاک دی ظاہری زندگی جو لازم ہاں بلکہ علامہ اسماعیل حقی نے تو رول بیان فرمایا بعض علماء نے نبی پاک علیہ السلام دیاں جالیاں دے سامنے گزران دے ٹائم مدینے پاک حضور دے دروازے تے جائے ملے بندہ ویندے اتھا بھی اچھی آواز دے نال علامہ کو مکروہ آکھے کیونکہ فرمایا لِإِنَّهُ علیہ السلام حَيٌّ فی قبری اس وجہ کو اس مقام تے اچھا نہ لاؤ کیونکہ پاک نبی دی ذات کل بھی قبری زندہ ہیں میرے محبوب دی ذات آج بھی قبر انور دے اندر زندہ ہے نبی پاک دی عزیز سے باقی میں فرمایا منظار قبر والدی حضور نے فرمایا منظارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی جائے میرے بھی سال تو بعد میری زیارت کی تھی سمجھے میں جاگ دے ہوئے اپنے محبوب دا دیدار کی تھے حتیٰ کہ فرمایا مشکات المصابی حدیث باقے فرمایا من حجہ الہ مکہ یہ بندہ حج تے آئے مکہ آئے سمہ کا صدانی مسجدی پھر میری مسجد ارادے تے سالے آلے پاسے آگئے فرمایا کتب لہو حجتان مبرورتان فرمایا ساری مسجد قدم پیچھے رکھ دے اللہ 2 حجاں دا ثواب پہلے عطا فرما دیں دے یہ کون اعلان پہ کریں دیں یہ مصطفیٰ علیہ رحمت اور حضور دی ذات مصطفیٰ جان رحمت جی اپنی امت واسطے اعلان پہ فرمائے دیں فرمایا یہ وفات تو بعد بھی اس وجہ کو علماء نے تو اپنی کتابیں بھریاں پہ ان علماء دی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے دیں کہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پہ پڑھیں دیں نبی پاک دی تو ایک بندہ حدیث دے دوران کھل پیا آپ کھڑے تھی گئے جلالی چاہ گئے آپ نے کتاب بند فرما دی تھی فرمایا تو جان دیں کہ نبی پاک دی حدیث جائیں ویلے پڑھی دی پئی ہے جیڑے انداز نال تو کھلیں جان دیں کہ اس دی صدا کیا ہے عرض کی تھی حضور کیا فرمایا جی میں تو کھلیں اے حدیث پڑھاون دے دوران فرمایا حدیث پڑھاون دے دوران اس انداز نال کھلنا ایویں سمجھائے جی میں نبی پاک دی ظاہری زندگی نبی دے سامنے بہ کے کھلنے نبی دی حدیث پڑھ دی پڑھیں دی جاتے کھلنے ایویں ہیں فرمایا نبی پاک دی ظاہری زندگی اس انداز نال کھلنے نال جی میں ایمان تے اعمال لگے ویندے فرمایا جی میں ظاہری زندگی نبی پاک دے در دی تعظیم واجب ہا اویں نبی پاک دی حدیث پڑھ دی پڑھیں دی جاوی تعظیم مصطفیٰ اویں واجب ہے یہ تو حدیث پاک پڑھاون دا دعویٰ اس حد تک حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے اور انہوں دی شرح دے اندر علامہ زرقانی نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی سنت پہل کرنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ دے تحت لکھا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی سنت پہل کر وجنا یہ میں سمجھائے جی میں نبی پاک دی ظاہری زندگی نبی پاک دے کم کرن تو پہلے کم کر وجنے فرمایا انہیں نہ کرائے جی میں نبی پاک دی ظاہری زندگی دی تعظیم ضروری ہے نبی دے وصال با کمال تو بعد بھی نبی پاک دی سنت دی تعظیم کل بھی اویں واجب ہے اور نبی دی امت ہوتے آج بھی اویں واجب ہے حتیٰ کہ قاضی اعجاز مالکی نے لکھا امام مالک دا طریقہ کار کیا کیسا انداز ہے امام مالک حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ امام مالک اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھیا اور امام صاحب دا طریقہ یہ بھی کہ آپ کھڑی جاتے ٹردی پھردی جاتے حدیث بیان کرنا کو اچھا نائن سمجھیں دے بلکہ اگر کہیں بندے نے پوچھئے حشام بن غازی جائے آپ نے فرمائی کو کوڑے مار دے اور کی تھی حضور وجہ فرمائی اس وجہ کو بیٹا کہ میں تے کو نبی پاک علیہ السلام دے در دی تعظیم سکھائیے کہ حدیث پاک سنار دی تعظیم تے ادب کیا ہے لیکن اگلا عاشق بھی جنا دیکھو نا آج تو استاد صاحب صلاح دے وے تو جناب علی شان او دوجے دیاڑے طالب علم لبسی بھی نہیں کیسا اندازہ او جنا رومن لگ گیا حضرت حشام
آپ فرمایا روندا کیویں؟ وہ عرض کی حضور کاش ایک کوڑاں دے چوکھاں مارن دا آرڈر دے دے ہوا، جتنے کوڑے لگے نہ زیادہ اتنے نبی دیاں حدیثاں تو زیادہ سن گے نا یادہ کوڑے مارے بنجے نا لیکن سجنہ دیاں حدیثاں چوکیاں سنیا بنجے نا. یہ ادب ہا مجمع زوائدی چلے موجود ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اے مدینے جھک بندے دے دروازے تے حدیث آ گئے اگے بندے کو لیٹا نیندر پیا کریں دا آرامی چاہ آپ انہاں دے دروازے دوتے بالکل سم گئے. آپ فرمے دے میرے کول کپڑا ہا میں کپڑا سیر تلے رکھ کے سم گیا. جائے ویلے وہ بندہ باہر آئے جیڑی غرد و غبار اے الفاظ وین جیڑی غرد و غبار اٹھی دیا حضرت عبداللہ ابن عباس دے کپڑا دے پون دیا. لیکن استاد سے فرمائیں کڑھائیں اے معنی نہ کرائے کہ جائے ویلے غرد و غبار آ دیا تو حضرت عبداللہ پاک دے کپڑے میلے تھی نہیں. فرمایا نہیں اگر یہ غرد و غبار رہا تو سارے دوست احباب گزر دے پائیں مریدین نبی دے عاشق اور میرے مرشد اقبال دے دیوانے جو گزر دے پائیں. اگر مٹی دھول ابھر دی پئی ہے میڈے اتے آوے تھوڑے اتے آوے جو سائیں سامنے بیٹھے آئیں آگ سکتے ہو مولوی صاحب تیرے چہرے تے آئیے چہرہ میلہ تھا کپڑے میلے تھا. فرمائیں جے میرے صحابی ہے رسول دے جسم دے اتے مٹی آوے وہ تھا میلہ نہ کھائے اے کھائے جو مٹی نبی دے غلامہ دے کپڑے کو چمانا ہی ہائی میلہ کھرن نہ آئی. یہ ادب مصطفیٰ اور صحابہ کرام و اہل بیت دی تعظیم ہے. اور مشکات المصابیح بھی ہے کہ حضرت سعد دے جنازہ اٹھا نبی پاک جلدی نال ٹرے اور حضرت عبداللہ ابن عمر جی جنا دے 70,000 بندہ حضرت عبداللہ حضرت سعد دے جنازے چاہیا پھر بھی انہاں دے نال قبر لگ گئی. تو ساتا ساولا ماں کو سنیں قبر کافر منافق دیاں پسلیاں نال پسلی ملا دیں دی جائے ملے نبی پاک دے غلام نال آئیے کیا سمجھیں دو یہ پسلی کو پسلی نال ملا منائیو سی جن دے جنازے 70,000 ملائکہ دی جماعت آئیو. فرمایا نہیں یہ پسلیاں ملاوان نہیں آئی. سعد جائے ملے قبر ہی چاہے یہ نہ لگ گئی ہے. سعد اگے اتے ٹرد ہیں تیرے قدم چم دیا آج بھی چاہ گئے میں کو رج کے چمانڈے میں ہاں نبی دے صحابہ نو قبر دی مٹی اور دنیا دی مٹی چمانا دی ہاں انہاں کو میلہ کرنا دی. فرمایا حضرت موسیٰ فرمائیں حضرت امام مالک دا طریقہ کہا رہا اگر کوئی پوچھیا بھی حدیث پاک آبت امامہ شریف لامینا غسل کرینا نوے کپڑے پامینا اور آکے ممبر تے بامینا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک بیان فرمامینا. فرمایا رب کعبہ دی قسم حضرت عبداللہ ابن مبارک جی ہستی آدھیے جائیں ویلے حضرت امام مالک جی ہستی کو حدیث پڑھیں دی جاتے کئی مرتبہ اگر کوئی چیز ڈنگ مار منی یا کوئی بچھو ہو گیا کوئی یہ جی چیز ہو گیا ڈنگ مار گئی کتنے مرتبہ ڈنگ لگتا رہ گیا لیکن آپ نے حدیث پاک کو بند نہ فرمایا. اساں بعد ہی کچھ حضور وجہ کیا یہ جو ڈنگ جھلیں دے رہے ہو درد کھاندے رہے ہو وجہ کیا فرمایا او ڈنگ مرین دے رہے اسا یار دی حدیث دی لذت ہی بیٹھے آدھے ساکو ڈنگا دی پرواہ نہ کیا او ڈنگ مار کے میرے کل حدیث ہو جا دے ویا. فرمایا میں جان تا دے سکدا پر نبی دی حدیث دی بے ادبی نام کر سکدا. او امام مالک کا جائیں والے خلیفہ نال آپ دا مناظرہ تھیا آپ فرمائے ہی گل یاد رکھ یہ در مصطفیٰ محبوب دی مسجد پاکے. فرمائے یاد رکھیں بولیں تو اچھی آواز نال نہ بولیں آواز ایستا کریں اس وجہ کو یہ عام در نہیں یہ میرے محبوب دا در ہے میں آواز آرام نال کٹھے تو گال ہو سکتی ہے اگر اچھی آواز نال بولے سے تو گال نہیں ہو سکتی. کیوں فرمائے اس وجہ کو جو گال بادج تے میرے محبوب کریم دے در دی تعظیم پہلے ہے یہ بعد وفات ہی یہ وصال با کمال تو بعد ہی صحابہ دی تعظیم اس وجہ کو جو صحابہ کرام دا عقیدہ ہے آج کوئی سمجھے جناب علی شان کے عقیدہ کیا ہا اس وجہ کو ساری کتاباں بھریاں بیان کے عقیدہ ہے ہا کہ نبی پاک دی ذات قبر انواری زندن اور کنز العمال دی 11ویں جلد دی حدیث پاک ہے نبی پاک فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میری حیات بھی تھوڑے واسطے بہتر ہے میں محمد وصال بھی بہتر ہے حتیٰ کہ کئی مقام تے حدیث پاک نبی پاک فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. فرمایا میرے وصال با کمال تو بعد میں محمد علمی شک نہ کرائے. فرمایا جنہیں ہون میں محمد کو اللہ پاک نے علم عطا فرمائے میرے وصال تو بعد ہی میرے علم دا کمال اینے حسے جی میں آج میں اللہ نے علم عطا فرمائے میری زہری زندگی چی میرے علم دا کمال ہے میرے وصال با کمال تو بعد ہی میرے علم دا کمال ہے. فرمایا حیاتی خیر لکم. اور مشکات المصابیح صفحہ نمبر 81 ورکے دا پاسا سجا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض
انتا قل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حیون یرزق فیہا فرمایا اللہ نے مٹی تے حرام کر چھوڑے کہ نبیاں دے جسم کو کھامن فرمایا اللہ دے نبی قبر دے اندر زندہ ہونے اللہ کل بھی انہاں کو رزق دیں دا آج بھی انہاں کو رزق دیں دے تو قرآن دی آیت رسائیں دیئے لتعزروہ و توقروہ فرمایا نبی پاک دی تعظیم کرو فی حالی حیات دے اندر بھی اور بعد وفات ہی وفات تو بعد بھی اس آیت دا نچوڑ اور اس آیت دا مطلب تے معنی اور اس آیت تو فیض تدا مل سی جنہ عقیدہ رکھنا پوسی کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ اکبر بلکہ ایک مسلک کے دوسرے مسلک دی کتابیں جناب ملفوظات حکیم الامت او اشرف علی تھانوی بہت بڑا علامہ ہے انہاں دے نزدیک حکیم الامت دا لقب انہاں دیتا ہے جی میں سادے نزدیک میرے حضور قبلہ مرشد اجبال دے کمالات ایسی شان ہے انہاں دے نزدیک کو سمجھیں دیں ایڈے مقام والا جانا ہے اس دی کتاب جو ہے ملفوظات حکیم الامت پنجواں چھیواں حصہ اکٹھا ہے اس دے پنجویں حصے دوتے صفحہ نمبر 419 اور پہلی سطر دوتے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر صدیاں بعد 450 سال بعد کوئی یار دے دروازے تے ون کے یار کو آواز دیں دے آواز پیچھے رک دی ہے میرا محبوب کرم پہلے فرما دیں دے اللہ اکبر کبیران نبی دے غلام و اشرف علی تھانوی یاد ہے ملفوظات حکیم الامت پنجواں حصہ چھیواں حصہ اکٹھا پنجویں حصے دے اندر صفحہ نمبر 419 ورکے دا پاس سجاد صدیاں گزر گئی ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا 450 سال گزر گئے ایک بندہ نبی دے دروازے تے گئے جے دا نام سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا ولیہ 450 سال بعد نبی دے دروازے تے گئے اللہ اکبر کبیرہ قبر انور دے نال گئے آدھے یا رسول اللہ جنا تھوڑی تڑپ باندیا ہر ٹائم ہر گھڑی میری روح آندیا جنا تھوڑا دیدار کرویں دیا آقا آج میری روح بھی آئیے تینال جسم آئے اے میرے کریم نبی اور او تک واپس نہ ویسا جے تک ہاتھ کڑ کے اپنے دیوانے کو دیدار نہ کرے سو مولانا دے اللہ دی قسمیں ایک دو ترائے 4,000 دا مجمعنا آدھے 90,000 دا مجمعہ یہ بلے سید نبی دے دروازے تنگیاں کھڑا عرض کی دی یا رسول اللہ بیاربانی فرماوا دیدار کراوا آدھن آپ بھن دی دیر پئیے میرے حضور دا سجاہت باہر آ گئے آدھن حضور دا سجاہت باہر آ گئے مجمع 90,000 دا ایوے خشبوہ مدینے چوائیاں ہر بندہ سمجھ گئے کوئی عجیب غریب نظارہ ہوئے یہ ہو جیا رنگ چڑھے ویسے تو مدینے پاک چو عجبی خشبوہ اے بلے حضور دا ہاتھ باہر آئے یہ جیاں خشبو آدیاں جتنا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہی خشبو جب پہنچیے دل خوش ہو گئے اللہ اکبر اگلا جملہ لکھ دے ایک بابا اس بابے کل کہیں پوچھا قبلہ یہ بلے حضور دا ہاتھ باہر آئے تینوی کئی راشکائے یا کوئی نہ رو کے آدھے ایک میں تانا ہل کئی منگتے کہ سرکار دی جھا ودے پن دے ہل کئی کاسا چاکے ہن پن دے کئی جھن جھن سہا ودے پن دے کئی نسکیاں بھر بھر ہن پن دے کئی لال نگاہ ودے پن دے اس در دی اس در کیا پوچھ دیں ان وقت دے شاہ ودے پن دے اور بانتی ماں جائیں بلے عاشق دی دھان نک دیئے نبی پاک دا دیدان نصیب ہوئے سید دے دے اس وجہ کل علامہ اپنی کتاب بیچ گھینا ہے یعنی سید دے دے اللہ اکبر دنیا میں نو مہوادیاں ویلان دے وے سید مدینے دی دھرتی دے سم گئے لوگ بانو آدھے لوگو ہی میں کروا میرے جسم دے تو گزر دے ونجوا پیر رکھ کے گزروا آدھن وجہ کیا ہے آدھن اے وجہ ہے کہ میرے دل لچ کنائی ایسا معاملہ ناوے میں بڑی شایاں میں بڑی ہستیاں جو حضور دا دیدار ہوئے آدھے جائے بلے مدینے دے مسافر قربان تھی ماں میرے جسم دے بے رکھسن میں اپنے آپ نواقساں احمد کبیرہ تو کتھاں تے محمد شہر دی مٹی کتھاں یہ تو عاشقاں کل پوچھو اللہ اس وجہ کو استاد سے فرمائنے ہیں جائیں ویلے حضور دی جالی دے نالو گزرو تو آئی تو تصویر بڑھائی ہوئے جھاتیاں پا کے ڈٹھا ہوئے فرمائنے ہیں جھاتیاں نہ پاؤ اس وجہ کو تیری کیا آنکھے تو نظرہ جھکا کے اور سہا
ایویں گزر ون جی میں تیرے اندر سہوی نہ ہوئے کیوں فرمایا اس وجہ کل تے کو نظر آوے نہ آوے یار تڑے دا پیدا میرا غلام گزر گئے اور جے ویلے عاشق تے ٹر دے نا تے گڑی اجبائے کیا دین ساکن سبز محل دے ملت لے سو کہ کائنہ کرو وعدہ والا سل لے سو کہ کائنہ ساکن سبز محل دے ملت لے سو کہ کائنہ کرو وعدہ والا سل لے سو کہ کائنہ ساکن سبز محل دے ملت لے سو کہ کائنہ کرو وعدہ والا سل ویسو کے کائنہ اکھیرت ودیاں روشن جیڑھا درد دی توئی ہیویں رو رکھ مرسل یہ نہ کرم کی توئی رو دیا ہو یا کو سہنا ول رہے سو کہ کائنہ کرو وعدہ والا سد ویسو کے کائنہ آخری گل کرو فرمایا فی حالی حیات ہی و بعد وفاتی تعظیم مصطفیٰ ہر حال اچ واجب ہے یہ تعظیم مصطفیٰ اور ان آیات دی سمجھ تدا سی نا جائے ملے آل حضرت علیہ کی دا اسی کہ حضور کل بھی زندہ ہے حضور حج بھی زندہ ہے اور پتہ کو جناب علی شان یہ صحابہ دا قیدہ نہ کہیں آکھے تو اب بخاری شریف دی پہلی جلدی چے حضرت عمر پاک دا دور آیا اور میں آخری گل کر عمر ایسی شان والے ہیں یہ مجمع زوائد موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود پاک فرمائدن کہ ساں کوئی بھی محسوس تھی جو عمر دے متھے تے فرشتہ بیٹھا ہوئے جڑا ہلنا نہیں دیندہ سدھا چلائی وے اگے فرمایا کہ شیطان ٹل لیں دے کہ میں اسلام دی دیوار کو ڈھاواں لیکن مرد ہے جو عمر جو بیٹھے میں کی میں اسلام دی دیوار کو ڈھاواں ہون تو دے آکھاں دی ضرورت ہی کوئی ناراض نہ تھی وے رنہ جانے بڑھتے ودے نہ جانے رنہ بڑھن پاسے بھی میں نے ہون تو ضرورت ہی کوئی نہیں مگر رنہ جانے بڑھتے ہیں جانے رنہ اچھا یہ جڑا جنا دے میں رن بن ونجا یہ جو لذاکری مثل حظ الانثیین قرآن دے دو بھیڑی جتنا ایک بھیرا دا حصہ ہے ہن پیو تا گڑے وات آ گیا وہ اکسی آئی تا پوتر بنا دھی کھڑے پوتر والا حصہ دیوائیں یا دھی والا حصہ دیوائیں کیڑا حصہ گنس پیو دیاں جائیداداں کو برباد بھی نہ کر اللہ جڑا تے کو مقام عطا فرمائے الرجال قوامون علی النساء یہ بہت بڑا مقام ہے مقام تے عزت فرمایا حضرت عمر پاک دے بارے حضرت عبداللہ پاک فرمائے دن ایویں شیطان ڈر دے عمر پاک کو جو اسلام دی دیوار کو آخر دے لفظ کیا ہے فرمایا لو اعلم ان قلبا یحب عمر اللہ وبدہ یہ صحابی رسول دا کی دا کیا فرمایا اگر سا کو پتہ لگے کہ فلانے علاقے دا جانور عمر نال محبت کریں دے فرمایا وہ جانور میرے سامنے آوے تو میں جانور نال پیار کرے سا اور کی دی حضور کیوں فرمایا جانور پیار کرے سا کو وہی پیارا لگ دے بندے تو بندے رہ گئے تو لہذا عمر دی شان تو ہے صحابہ دن جڑا عمر نال جانور بھی محبت کرے سا کو پیارا لگ دے تو سبے سکتے ہو نبی پاک دے غلام دی شان کیا حضرت عمر پاک دی حضرت عمر پاک دا دور مسجدی دو بندے بیٹھیں اچھی آواز دے نال گالی کریں دے آپ فرمائی نہ کو سادہ ہو آ گئے آپ فرمائے کیویں آئے ہو کتھوں آئے ہو آپ کی حضور اساں دیہاتی چو آئے فرمایا اگر مدینے چو آن دے تو وقت کو اے جی صدا دے وہاں جو یاد رکھو آ چھڑا عمر پاک دا سڑنے جائیں ملے جنے دیہاتی سامنے آئے ہو سن حالانکہ دیہاتیاں واسطے صحابہ تڑپ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کھا نبی پاک دا حلیہ بیان کرو آپ فرمایا میری طاقت نہیں انہاں کہا طاقت کیوں نہیں وجہ کیا ہے تو سا نبی پاک دی کچھری بیٹھے ہو ہر دوسرا دیوے ساری طاقت نہیں فرمایا اساں زندگی گزار چھوڑیے نظرہ جھکیاں کر کے حضور دے دروازے تے ساری جرت نہیں تھی جو اساں آکھی چھک پا کے یار نلی میں گال کرائیں اساں تا زندگی گزاریے محبوب دے دروازے تے گچی جھکی کر کے نظرہ جھکا کے سر سٹ کے حضرت شام والے جائیں ملے خالد بن ولید کو پوچھا نبی پاک دی شان بیان کر فرمایا تساں اے نہ سمجھائے جیڑی میں شان بیان کرنا بھائی اتنی محدود ہے فرمایا یاد رکھا ہے سادہ یار ہوئے جیڑے چہرہ انور پردہ ہٹاوے تو رب دے ودھا وہ محبوب جائیں بلے ظلفاں بکھائے تو فرمایا واللہ اللہ قرآن ہی چاہتا ہے واللیل اذا سجا وہ بولے تو رب دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس دی مٹھڑی زبان ہلے اللہ فرمائے دے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وہ چادر اوڑے تو اللہ فرمائے دے یا ایھا المزمل وہ زمین تے ٹرے اللہ فرمائے دے لا اقسم بهذا البلد فرمایا جے دی زلف تو چا کے قدماں دی مٹی تک خدا قسم چاوے کیا سمجھیں دے ساڈے یار دی شان کیا ہے یہ انہاں دا تعارف پہچانا نبی پاک دی غلامی
اگر جنگل دا شیر بھی سامنے آئے تو آدھیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. وہ اپنی بہادری دا تعارف نہ کریں دے، نبی پاک دی غلامی دا کریں دے. عمر پاک فرمایا تو سا مسجد ہی چاہے بیٹھو، اگر دیہات ہی چوان دے تو میں تو کو سزا دے وہاں یاد رکھو. عرض کی تھی حضور کیا کر بیٹھیں؟ فرمایا ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ. تو نہیں پتہ یہ میرے مصطفیٰ دی مسجد ہے اور تساں اچھی آواز نال گانی بیٹھے کریں، اتنی گال تک نہیں. اگے مرکات دے اندر موجود ہے. فرمایا عمر پاک فرمایا انہو علیہ السلام حجن فی قبری ہی. فرمایا تساں مسجد نبی پاک دی بیٹھے ہو اور میں تھوانو آدھا کہ میرا نبی قبر انور دے اندر زندہ ہے. فرمایا تساں زندہ نبی دی بارگاہ چ بہ کے اچھی آواز دے نال بیٹھے لیندے آوے. دھیان کرائے آئی تو بعد مسجد اچھا نال آئے. عمر دا عقیدہ بھی آ کہ کل بھی حضور زندہ ہیں، آج بھی حضور زندہ ہیں. لتعذروہ وتوقروہ تے تدا عمل تھی دے کہ ویلے عقیدہ رکھنا پوسی چمک تو سے پاتے ہیں سب آنے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ سب دیئے جھولیاں آباد فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.